نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العلي العظيم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ اسی لیے کہا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے۔ اگر شیطان کسی کو یہ وسوسہ ڈالے کہ اللہ کے اذن سے بھی، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے بھی اللہ کے نیک بندے کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو یہ قرآن کا انکار بھی ہے اور اللہ کی قدرت کا انکار بھی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے۔ تو وہ جس نبی اور جس ولی کو جو مقام طاقت دینا چاہے یہ اس کی مشیت ہے، ہمیں تسلیم کرنا چاہیے اور اللہ کی قدرت کو محدود نہیں سمجھنا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ طاقت دی اللہ تعالیٰ نے، تو آپ کہہ رہے ہیں میں بناتا ہوں، میں پھونک مارتا ہوں، لیکن پھر آخر میں کیا فرماتے ہیں؟ کرتا تو میں ہوں، یہ طاقت کس کی دی ہوئی ہے؟ بِإِذْنِ اللہ۔ یہی عقیدہ مسلمانوں کا ہے، یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ اگر اس عقیدے کی مزید وضاحت آپ چاہیں اور مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں تو کیسٹ حاصل کریں، شرک کی حقیقت یہ کیسٹ حاصل کریں اور یہ کتاب حاصل کریں، معیار ہدایت۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں قرآن و حدیث میں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی قدرت اور طاقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں شفا دیتا ہوں۔ بتائیے شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَأُبْرِئُ، میں شفا دیتا ہوں، الْأَكْمَحَ، کسے دیتا ہوں؟ مادرزاد اندھے کو، والابرص، اور برس کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں۔ 50 ہزار مریض جمع ہو جاتے، عیسیٰ علیہ السلام کہتے کہ میں تمہیں شفا دے دوں گا مگر شرط یہ ہے کہ پھر تم ایمان لے آنا۔ تو وہ کہتے ٹھیک ہے۔ آپ ہاتھ پھیرتے تو مریضوں کو شفا مل جاتی۔ یہ اکمہ سے مراد مادرزاد اندھے ہیں۔ اس زمانے میں یہ مرض عام تھا کہ بچے پیدا ہوتے تو ایسے پیدا ہوتے کہ چہرے پر آنکھوں کے سوراخ بھی نہ ہوتے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا ڈھیلا بنا کر آنکھوں کی جگہ پر رکھتے اور ہاتھ پھیرتے تو آنکھیں بن جاتی۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، بتائیے مردوں کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، لیکن کہہ رہے ہیں میں کرتا ہوں، مریضوں کو میں شفا دیتا ہوں، مردوں کو زندہ میں کرتا ہوں، پرندے زندہ میں کرتا ہوں، لیکن کیا فرماتے ہیں؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، کام میرا ہے، لیکن یہ قدرت کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے۔ یہی عقیدہ ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولیاء کرام اور انبیاء کرام جو طاقت رکھتے ہیں، جو قدرت رکھتے ہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے۔ وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد بھی کرتے ہیں اور پکار کو سن بھی لیتے ہیں۔ اس کی وضاحت اگر دیکھنا چاہیں تو شرک کی حقیقت کیسٹ میں سنیں یا معیار ہدایت کتاب میں آپ ملاحظہ کیجیے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں ان چیزوں کی کہ جو تم کھاتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں۔ یہ غیب کی خبر۔ عیسیٰ علیہ السلام گھر میں نہیں گئے، لیکن کوئی بھی آتا تو آپ اسے بتا دیتے کہ آج تم نے یہ کھایا ہے، یہ چیزیں تم نے گھر میں رکھی ہوئی ہیں۔ اب یہ غیب کی خبریں آپ کے پاس کہاں سے آتی؟ اللہ کی طرف سے۔ یہاں پر بھی اذن اللہ کا لفظ نہیں ہے، لیکن مراد بھی اذن اللہ ہی ہے۔ تو یہ عقیدہ پھر معلوم ہوا کہ اگر بھی اذن اللہ کا ذکر نہ ہو تب بھی مطلب یہی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے۔
تو یہ غیب کی خبریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اور باذن اللہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں. ان فی ذالک لآیۃ لکم، بے شک ان تمام باتوں میں تمہارے لیے نشانی ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں مجھ سے پہلے توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تمہیں حلال قرار دوں وہ بعض چیزیں جو تم پر حرام کی گئیں. یعنی توریت کے ماننے والی جو قوم تھی بنی اسرائیل، ان پر بعض چیزیں جو حلال تھیں وہ حرام کر دی گئی تھیں ان کی سرکشی کی وجہ سے. مثلا اونٹ کا گوشت ان پر حرام تھا، اور ہر وہ جانور حرام تھا کہ جس کے پاؤں میں انگلیاں ہوں یا پنجہ ہو. ہاں، کھوڑ والے جانور حلال تھے، جیسے بکری ہے، بکرا ہے، گائے ہے، بیل ہے. اس میں پاؤں میں انگلیاں نہیں ہوتی بلکہ کھر ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے جائز تھے، مگر ان کی چربی بھی ان پر حرام تھی، سوائے اس چربی کے کہ جو چربی ان کی پیٹھ پر ہو، جو جانور کی چربی اس کی آنت سے ملی ہوئی ہو، اور جو چربی ہڈی سے لگی ہوئی ہو، یہ بنی اسرائیل پر حلال تھی، اور باقی تمام چربیاں حرام تھی. آپ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر تمہاری سرکشی کی وجہ سے بعض چیزیں حرام کی گئیں، اب میں انہیں حلال کر دوں. وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں. فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس اللہ سے ڈرو. وَأَطِیعُونِ، اور میری فرما برداری کرو. إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، بے شک اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے. فَاعْبُدُوهُ، پس تم اسی کی عبادت کرو. ہذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. اللہ ہمیں سیدھے راستے پر استقامت عطا فرمائے. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں سے کفر کو محسوس کیا، آپ نے محسوس کیا کہ یہ یہودی ایمان نہیں لائیں گے اور آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں. قال من انصاری الی اللہ، کون اللہ کی خاطر میری مدد فرمائے گا. یعنی آپ نے حواریوں سے کہا اللہ کی خاطر کون میری مدد کرے گا. وہ یوں سمجھیے کہ آپ نے حواریوں سے مدد مانگی. یہاں پر مفسرین چند سوالات کرتے ہیں اور خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں کہ کہتے ہیں ایک تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کے مقرب بندے ہیں، رسول ہیں، تو انہیں حواریوں سے مدد مانگنے کی کیا حاجت تھی. وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کہتے کہ پروردگار تو میری مدد کر دے، تو اللہ تعالیٰ آسمانی مدد کو نازل فرما دیتا. تو فرمایا واقعی بات تو یہی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا لوگوں سے مدد مانگنا یہ تعلیم کے لیے ہے کہ اگر عقیدہ یہ ہو کہ حقیقی مددگار اللہ ہے اور یہ ذرائع اور وسائل ہیں، تو پھر بندوں سے مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں. جب عقیدہ کیا ہو حقیقی مددگار کون ہے؟ اللہ، اور بندہ کیا ہے؟ اللہ کی مدد کے حصول کا ذریعہ ہے، تو پھر مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں. تو آپ نے اس عقیدے کی گویا کہ وضاحت فرمائی. دوسری چیز کہ جب آپ نے حواریوں سے یہ کہا تو حواریوں نے اپنے ایمان کی مضبوطی کا ثبوت دیا اور اپنی محبت اور اپنے جذبے کا اظہار کیا. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے یہ نہ کہتے تو ان کے ایمان کا اظہار کیسے ہوتا. تو حقیقت میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالی کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کی خدمت اپنے بندوں سے لیتا ہے. یہ اس کا فضل ہے اور اسی پر وہ انعام اور اکرام کی بارشیں بھی فرماتا ہے. اب دیکھیں انہوں نے کیسی محبت کا اظہار کیا. قال الحواریون، حواری بولے نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں.
کیونکہ آپ کی مدد کرنا گویا کہ اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے۔ مدد کے بارے میں اگر آپ معلومات حاصل کرنا چاہیں تو یہ دونوں چیزیں یعنی کیسٹ، شرک کی حقیقت اور معیار ہدایت، اس میں بھی تفصیل کے ساتھ قرآن و حدیث کی کئی باتیں ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب غیر اللہ سے مدد مانگی جائے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگی جائے اور عقیدہ یہ ہو کہ حقیقی مددگار اللہ تعالی ہے، یہ ذریعہ اور وسیلہ ہے، تو پھر مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، واشہد بأننا مسلمون، آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلتا، اے پروردگار ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، یہ حواری کہہ رہے ہیں۔ فاکتبنا مع الشاہدین، پس تو ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ دے اور ہماری گواہی کو قبول فرما۔ ومکروا، یہودیوں نے فریب کیا، ومکر اللہ، اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد چپکے سے، اس طرح گھیرا کہ محسوس نہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا ہے، چپکے سے ایک منافق تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اس کا آنا جانا تھا، اسے گھر کے اندر بھیج دیا اور کہا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لو تو ہمیں آوازیں مارنا، تو ہم فوراً گھس جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیں گے۔ یہ جیسے ہی اس ارادے سے اندر گیا، اس نے دیکھا کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف بلند کر دیے گئے، تو یہ گھر سے باہر نکلا۔ جیسے ہی باہر نکلا تو اللہ تعالی کی حکمت، تھوڑی دیر کے لیے اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ہو گئی، تو لوگوں نے اس کو پکڑ لیا۔ اس نے بڑا شور مچایا کہ میں تو تمہارا ساتھی ہوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ خود اسے نہیں پتا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ لوگوں نے اسے پکڑا، سولی پہ چڑھا دیا اور اسے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کی مشابہت ختم ہو گئی، اور ان یہودیوں پہ یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ہم نے اپنے ہی ساتھی کو قتل کیا ہے۔ لیکن انہوں نے لوگوں میں یہ مشہور کیا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ یہ بات یہودیوں میں مشہور ہوئی، اور پھر عیسائیوں میں بھی یہ بات مشہور ہوئی، اور آج تک عیسائی اسی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہید کر دیے گئے۔ لیکن ہمیں تو عیسائی لوگوں کی ذہنیت پر حیرت ہوتی ہے، ان کی عقل پر حیرت ہوتی ہے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام شہید نہیں ہوئے، ہم آسمان کی طرف بلند کر دیے گئے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ اب آپ مجھے بتائیے، ان کے عقیدے کے مطابق آپ سوچیں کہ اگر یہ سوچتے ہیں کہ یہ سولی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چڑھائے گئے، تو سولی کا نشان ان کے لیے کوئی برکت کا نشان ہونا چاہیے، منحوس نشان ہونا چاہیے۔ لیکن ان کی عقل پر حیرت ہوتی ہے کہ یہ سلیب کو چومتے ہیں، گلے سے لگاتے ہیں، اس کی پوجا بھی کرتے ہیں اور اسے برکت کا نشان سمجھتے ہیں۔ اگر ان کے عقیدے کے مطابق سلیب یہ وہ نشان ہے جس پہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی، تو پھر تو یہ نحوست کا نشان ہونا چاہیے۔ لیکن کہتے یہ ہیں کہ جب انسان دین سے دور ہوتا ہے تو عقل بھی چلی جاتی ہے۔ اگر عقل ہوتی تو اسلام کو نہ چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل عطا فرمائے۔ یہاں پر لفظ مکرون ہے، عربی میں یہ لفظ کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب اس کی نسبت کافروں کی طرف ہوگی تو اس کے معنی ہوگا فریب، جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو اس کے معنی خفیہ تدبیر۔ جیسے اردو میں ایک مشہور و معروف لفظ ہے ہار، ہار دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب یہ کہا جائے میرے گلے میں ہار ہے تو اس کے معنی پھولوں کے ہار، اور جب یہ کہا جائے مقابلے میں ہار گئے تو اس کے معنی شکست۔ تو عربی میں بھی ایک لفظ کے کئی معنی ہیں۔ بعض تراجم ایسے ملتے ہیں جس میں یہ ترجمہ ہوتا ہے کہ اللہ نے فریب کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ترجمہ غلط ہے۔ ان ترجموں سے بچ کر اعلی حضرت امام اہل سنت
امام احمد رضا علیہ رحمہ کا ترجمہ کنز الایمان کو پڑھیے کہ وہ قرآن و حدیث کے عین قواعد کے مطابق ہے، اور ایک عاشق رسول، ولی کامل اور ایک زبردست عالم نے اس دور میں یہ ترجمہ لکھا ہے جب انگریزوں نے بعض غلط تراجم مسلمانوں میں عام کر دیے تھے، تو ان میں جو غلطیاں پائی جاتی تھیں اس کو درست کرتے ہوئے آپ نے ایک بالکل صحیح ترجمہ لکھا، کنز الایمان کے نام سے حاصل کر سکتے ہیں۔